آپ کے سامنے 3 باتیں آج کی گفتگو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء اور اجداد کا کچھ تذکرہ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا میں کس تاریخ کو تشریف لائی۔ نمبر 3، ہمیں ولادت کیا درس دیتی ہے۔ یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں کو شرح صدر سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، ہم اگر مکہ کی سرزمین پہ اور پھر مدینہ کی سرزمین پہ نظر ڈالیں، اس وقت کہ جب مکہ شریف بہت زیادہ آبادی کا متحمل نہیں تھا، بہت آبادی نہیں تھی، چھوٹا سا شہر تھا مکہ، چھوٹا سا شہر تھا، اور اس شہر کے اور اس کعبہ شریف کے جو متولی اور بانی تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا اور پردادا تھے، اور وہ اتنے با اخلاق اور با کردار شخص تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو دادا ہیں، ان میں جو تیسرے نمبر کے دادا یعنی پردادا، ان کا نام ہے عمر نام ہے۔ کیا نام ہے؟ لیکن وہ مشہور ہوئے ہاشم کے نام سے۔ اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مکہ چھوٹا سا شہر تھا، اور مکہ کے اور کعبہ کے متولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت عمر تھے، اور نام ان کا عمر ہے، اور ہاشم کے نام سے وہ مشہور تھے، اور اتنے حسین اور جمیل انسان تھے کہ ان کی پیشانی سے نور نبوت چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ میں ابھی نبی پاک علیہ السلام کے پردادا کی بات کر رہا ہوں، جن کا نام عمر ہے اور ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہاشم ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے، ہاشم نکلا ہے حشم سے، اور حشم عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ روٹی توڑ توڑ کر، شوربے میں بھگو کر مخلوق کو کھلانے والا۔ یہ لقب کیوں ملا؟ یہ لقب اس لیے ملا، مکہ جب چھوٹا سا شہر تھا تو مکہ میں قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہوئیں۔ جب بارشیں نہیں ہوئیں تو انتظام نہ ہوا خوراک کا، اور بھئی مکہ میں حاجی بھی آ رہے ہیں، عمرہ کرنے والے بھی آ رہے ہیں، وہاں قحط پڑا ہوا ہے، زندگیاں تلف ہو رہی ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ اس زمانے میں سخاوت کرنے والا یہ نبی پاک علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم تھے۔ جتنے حجاج آئے حج کرنے کے لیے اس زمانے میں، سب کے لیے کھانے کا انتظام حضرت نبی پاک علیہ السلام کے پردادا ہاشم نے کیا۔ پھر بڑے بڑے جانور ذبح کروائے، بڑی بڑی دیگوں میں شوربہ بنوایا، روٹیاں بنوائیں، سرید بنایا، اور جتنے حاجی آئے اور جتنے مکہ کے لوگ تھے تمام کو کھلایا۔ تو لوگوں نے کہا یہ ہاشم ہے، لوگوں نے کہا یہ فیاض سخی ہاشم ہے۔ اور بھئی کوئی مسافر آتا مکہ سے گزرنے والا، بھئی کہتا جی میرے پاس سواری نہیں ہے، اونٹ دے دو اس کو، میرے پاس سر کھانے کو نہیں ہے، اس کے لیے بھئی اس کے تھیلے بھر دو کھانے کے۔ اتنے سخی انسان تھے، اور اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، السخی قریب من اللہ، جو بندہ سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا، قریب من الجنہ، سخی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ تیسرا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا، سخی قریب من الناس، وہ لوگوں کے بھی دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے۔ اس کے بدے مقابل ایک اور جملہ فرمایا، جو بخیل ہوتا ہے، بخیل قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا، جو بخیل اور بخالت کی حد کر دے، نہ اپنی ذات پر، نہ غیروں پر، نہ اپنے اوپر، نہ بچوں پر، کسی پر بھی نہ کرے، اور مال جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ
قریب من النار ہے، دوزخ کے قریب ہے اور اللہ سے دور ہے اور لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا سخی انسان اور بد کردار ہو، نیک اعمال نہیں ہے، اللہ کو کنجوس مومن سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کی بات ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت ہاشم نبی کے پردادا اتنے سخی تھے کہ سخاوت ان کی اپنے تک نہیں غیروں تک اور بہت دور تک جا چکی تھی۔ یاد رکھنا پردادی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جو بھی علماء بنی اسرائیل، تورات اور انجیل کے جاننے والے علماء جب حضرت ہاشم کو دیکھتے، نبی کے پردادے کو، تو ان کے ہاتھ اور پیر چومتے۔ یہاں تک بھی علماء سیر نے لکھا ہے کہ علماء بنی اسرائیل جب حضرت ہاشم کو دیکھتے تو پیروں میں گر کے سجدہ کرتے۔ ان کے جب ماتھے کی طرف نظر جاتی تو نور نبوت چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ نور محمدی جو ان کی پشت میں ہے، یہ ٹرانسفر ہونے والا، یہ ان کے ماتھے سے چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے، تورات اور انجیل کے اس زمانے میں جاننے والے علماء جنہیں اپنی کتابوں سے پتہ چلا کہ اس کے ماتھے پہ جو نور چمک رہا ہے یہ نور محمدی ہے، یہ آخری نبی کا نور ہے، تو انہوں نے کہا حضرت ہاشم آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم چاہتے ہیں آپ ہماری بچیوں سے نکاح کر لیں۔ علماء بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری بچیاں آپ کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت ہاشم نے قبول نہ فرمایا۔ نبی کے پردادا نے اس زمانے کی علماء کی اولاد کو قبول نکاح میں نہیں فرمایا، کیونکہ بھئی یہ نور وہاں جانا ہے جہاں اللہ چاہیں گے، یہ نور وہاں منتقل ہونا ہے جہاں میرے رب چاہیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت ہاشم کی سخاوت عرب سے نکل کر دوسرے بادشاہوں تک پہنچ گئی۔ روم کے بادشاہ نے حضرت ہاشم کو خط لکھا اور لکھا کہ جناب ہم نے آپ کی سخاوت کو، آپ کے کرم کو، آپ کے جود اور سخا کو سنا ہے کہ آپ بڑے فیاض انسان اور بہت بڑے سخی انسان ہیں۔ میں روم کا بادشاہ، اس وقت کی سپر پاور طاقت، میں اپنی بیٹی جو کہ شہزادی ہے آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ آ جائیں تاکہ آپ کو نکاح میں دے دوں۔ یہ دوسرے بادشاہوں کی پیشکش آ رہی ہے نبی کے پردادے کو۔ تو حضرت جبکہ ان کا مقصد بھی یہی تھا، جو اس کے ماتھے میں نور محمدی، نور نبوت چمک رہا ہے، یہ نور ہماری اولادوں میں آ جائے۔ مقصد سخاوت سے متاثر ہونا نہیں تھا، مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کی نسل سے اور اس نور سے پیدا ہونے والا نبی ہماری نسل میں پیدا ہو جائے۔ حضرت ہاشم نے قبول نہ فرمایا، کہا نہیں بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہاری شہزادیاں تمہیں مبارک، تمہاری ملکائیں تمہیں مبارک۔ نہیں قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت ہاشم نے مکہ والوں کے لیے سفر اور تجارت کا انتظام کیا، کیونکہ راستے سارے لٹیرے تھے، انتظام کھانے کے تھے نہیں، حالات درست تھے نہیں، لوگ راستوں کو، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت ہاشم نے اس وقت کی جو پاورفل طاقتیں تھیں ان سے معاہدے کیے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، بھئی میرا مکہ سے تجارت کے لیے قافلہ جائے گا، ہاشم کا قافلہ جائے گا، تم اس کو امن دو گے، لوٹو گے نہیں، امن دو گے، لوٹو گے نہیں، تمہاری جتنی ضرورتیں راستوں میں ہوں گی ساری ہم پوری کریں گے۔ ایک تجارت کا قافلہ مکہ سے سردیوں میں نکلتا، ایک تجارت کا قافلہ مکہ سے گرمیوں میں نکلتا، دونوں تجارت کر کے آتے، اس سے نفع ہوتا، کعبہ شریف پہ خرچ کیا جاتا، بیت اللہ پہ خرچ کیا جاتا، حاجیوں پہ خرچ کیا جاتا اور آنے والے مسافروں پہ خرچ کیا جاتا۔ محترم بزرگوں، یہ میرے نبی کے پردادا کی صفات ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ کہا جی ہمارے قافلوں کو کچھ نہ کہنا، پھر تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی۔
حضرت ہاشم بھی تجارت کی غرض سے اسی قافلے سے فلسطین تجارت کرنے شام جا رہے تھے۔ کہاں بھائی؟ شام جا رہے تھے تجارت کے لیے۔ اور کون جا رہا ہے؟ حضرت ہاشم۔ اور یہ ہے کون؟ نبی علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ تجارت کے لیے مکہ سے قافلہ روانہ ہوا اور جانا کہاں ہے؟ شام۔ راستے میں مدینہ بھی پڑتا ہے، جس کو لوگ مدینہ نہیں ابھی یثرب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مدینہ تب بنے گا جب میرے نبی کے قدم لگیں گے وہاں، ابھی تو یثرب ہے، اس وقت مدینۃ الرسول بنے گا۔ حضرت ہاشم اپنا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف شام کی طرف تجارت کے لیے چل دیے۔ چلتے چلاتے مدینہ سے گزر ہوا، یثرب سے گزر ہوا، قافلے کو روک دیا گیا، بھائی رک جاؤ، اب کچھ یہاں آرام کر لیں گے، کچھ ضرورت کی خرید و فروخت کر لیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے شہر ٹائپ کا، یہاں رک جاؤ۔ قافلہ وہاں رک گیا۔ حضرت ہاشم قافلے سے اترے اور مدینہ شریف کے بازار میں گئے۔ ابھی یاد رکھنا، یہ پردادا دادا بھی دنیا میں نہیں آیا، حضور کے ابا بھی نہیں دنیا میں آئے، حضور علیہ السلام تو بہت بعد میں تشریف لائیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم مدینہ میں گئے، مدینہ کے بازار میں گئے، ایک عورت پر نظر پڑی جو بازار میں خرید و فروخت کے لیے آئی تھی۔ حضرت ہاشم کو وہ عورت انتہائی اچھی لگی۔ اچھی لگنے کی وجہ یہ، حسن و جمال میں وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور اس کا کردار اور اخلاق اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت ہاشم نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ بازار سے پتہ چلا یہ عورت فلاں خاندان کی ہے۔ پوچھا نکاح بھی ہے یا نہیں؟ بتایا گیا نکاح ہوا تھا، 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، لیکن طلاق ہو گئی۔ حضرت ہاشم نے اس عورت کو پیغام نکاح بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا، جی میں مکہ کا متولی، نام میرا عمر، لقب میرا ہاشم، مکے کا سردار، کعبہ کا متولی، مدینہ شریف میں آیا، آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ میری پیشکش قبول ہے یا نہیں؟ مطلق طلاق ہو گئی تھی۔ محترم بزرگوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نسب میں مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے لوگ آئے گے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن الیاس بن نذر بن نزار بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن عدنان۔ میں نے تقریباً 20 واسطوں کو گنا ہے، اور اس طرح یہ واسطے چلتے چلاتے ایک واسطہ حضرت عدنان تک جاتا ہے، 20 واسطے، اور حضرت عدنان کے بعد ایک واسطہ حضرت اسماعیل تک جائے گا، اور پھر تیسرا واسطہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے ابا سے لے کر کے جناب آدم تک پورے کے پورے شجرہ نسب میں کوئی شخص، نہ تو کوئی مرد ایسا ہے نہ کوئی عورت ایسی ہے جو کبھی زنا کا مرتکب ہوا، پاک دامن ہے۔ حضرت ہاشم کی نظر اس عورت پر پڑی، عورت کا نام ہے سلمہ۔ اس عورت سے پیسے کے اوپر نہیں خریدا، اپنی خواہشات کی تکمیل ناجائز طریقے سے نہیں کی، پیسے سے نہیں کی۔ آج اللہ کسی کو پیسہ دے دے وہ دوسروں کی عزتوں کا خریدار بن جاتا ہے، لیکن میرے نبی کا خاندان ایسا نہیں، پاک باز اور بالکل صاف اور ستھرا۔ حضرت ہاشم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، نکاح کرنا چاہتے ہیں اور کعبہ کا متولی ہو۔ اس عورت نے رکا پڑا، کہا رد کرنے کے قابل نہیں، چونکہ یہ کعبہ کے متولی لوگ ہیں، اس وقت لوگ احترام کیا کرتے تھے۔ یہ کعبہ کا متولی ہے، اس کا نسب بہت اعلیٰ ہے، اس کی شرافت اور کرامت بڑی اونچی ہے، لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے میری جھولی میں خیر آ رہی ہے، اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ عورت نے قبول کر لیا۔
وہیں پہ نکاح ہوا. نکاح کے بعد 3 دن حضرت ہاشم وہیں رہے. اگلے دن ولیمہ کیا, مدینہ کے لوگوں کو بھی ولیمہ کھلایا اور جو اپنا قافلہ تھا اس کو بھی کھلایا. ان 3 دنوں کے بعد حضرت ہاشم تجارت کے لیے مدینہ سے رخصت ہو کر فلسطین چلے گئے. فلسطین کا ایک شہر ہے, اس کا نام ہے غزہ. وہاں پہنچے, اللہ کو قبول یہ تھا, وہاں جا کے انتقال ہو گیا, وہیں پہ دفن ہو گئے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے پردادا. اور اللہ کی مہربانی, ان 3 دنوں کے اندر وہ نور نبوت حضرت ہاشم کی پشت سے نکل کر اس عورت کے رحم میں ٹرانسفر ہو گیا. اس عورت کو حمل ٹھہر گیا, قافلہ واپس, حضرت ہاشم انتقال کر گئے اور وہ عورت وہیں پر رہی. عورت کا نام ہے سلمہ اور یہ میرے نبی کی پردادی ہے علیہ السلام, سلام اللہ علیہا, اس پر بھی سلامتی ہو. حضرت ہاشم وہیں انتقال کر گئے, عورت وہاں پر. وقت گزرتا چلا گیا, پتہ چلا کعبہ میں, مکہ میں پہنچ کر کہ حضرت ہاشم انتقال کر گئے. تمہارے بھائی حضرت ہاشم کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے مطلب, کیا نام ہے بھیا؟ مطلب. ان کو پتہ چلا کہ بھیا بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا, ایسے ایسے نکاح ہوا تھا, فلسطین میں انتقال ہو گیا, اور ان کی بیوی ہماری بھابھی اور بھاوج وہاں ہے. اور پتہ چلا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے ایک بیٹا بھی دیا ہے. اس عورت کو وقت گزرنے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت ہاشم سے. جب وہ بیٹا پیدا ہوا, اس کے سر کے اندر سفید بال تھا, کچھ بال سفید تھے. اس عورت نے اپنے بیٹے کا نام جو رکھا وہ اس زمانے کے مطابق, یہ میرے نبی کا دادا پیدا ہوا ہے, اس کا نام رکھا شیبہ. کیا نام رکھا بھائی؟ شیبۃ الحمد, اس کا نام رکھا. مکہ میں پتہ چلا مطلب کو جی بھتیجا پیدا ہوا تھا, بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا. اور گزرتے گزرتے اتنا وقت گزر گیا, بعض علماء سیرت نے لکھا کہ 8 سال گزر گئے. بچہ 8 سال میں بڑا ہو گیا, 8 سال گزر گئے. بعد میں زیادہ بھی لکھا ہے. اتنا وقت گزر گیا تو مطلب مکہ سے مدینہ آیا بھتیجے کو لینے کے لیے. 8 سال گزر چکے ہیں. وہاں پہنچے مدینہ کے بازار میں, پوچھاتا بچہ مل گیا. بچے سے ملے, مصافحہ کیا, پیار کیا, اور کہنے لگے کہ پتر میں تیرا چچا ہوں, میرے ساتھ چل, میں تجھے مکہ لے کر جاؤں گا. بچے نے جانے سے انکار کر دیا. راستہ پوچھتے پوچھتے ماں کے دروازے پر چلے گئے. بچے نے کہا جب تک مائی صاحبہ اجازت نہیں دے دیتی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. حضرت مطلب وہاں گئے, کہا جی میں ایسے ایسے ہاشم کا بھائی ہوں, مکہ سے آیا ہوں, بچے کو لے جانا چاہتا ہوں, اور اس کے باپ کی نشست خالی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ باپ کی نشست خالی ہے. باپ اس کا کعبہ کا متولی تھا, کعبہ کا مجاور تھا اور مکے کا سردار تھا, اور بھئی اس کی اب نشست اور اس کی جگہ خالی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سرداری بیٹے کو ملے, ہم چاہتے ہیں کعبہ کا متولی بیٹا بنے, آپ اجازت دے دیں. ماں نے یہ سوچ کر اجازت دی, اللہ کے گھر کا متولی بنے گا, جاؤ بیٹا, اللہ کے گھر کا متولی بنے گا. اجازت دے دی. مطلب نے اپنے بھتیجے, نام کیا ہے, شیبہ, بٹھایا پیچھے اور مکے کا رخ کر لیا. مکے میں جب پہنچے 450 کلومیٹر کا سفر کر کے جب مکہ میں پہنچے, چونکہ باپ نہیں تھا, یتیمی تھی اور غربت اور مسکنت تھی, حال سے بے حال تھے, جو ہے نا وہ کپڑے میلے کچیلے اور چہرے سے بدحالی ٹپک رہی تھی. جب مکہ میں پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے کہا بھائی مطلب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا دی ھذا عبدی, یہ میرا غلام ہے. غلام, عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو, یہ میرا غلام ہے. کیونکہ اگر میں کہتا ہوں میرا بھتیجا, لوگ کہیں گے, تانا دیں گے کہ بھئی خود تو سردار اور بھتیجے کا یہ حال ہے. اس لیے کہا ابھی نہیں بتاتا. لوگوں میں یہی مشہور ہو گیا جن کے غلام ہیں. گھر گئے, نہلایا دھلایا, نیا جوڑا پہنایا, کعبہ شریف میں لائے اور اعلان کروایا یہ غلام نے میرا بھتیجا ہاشم کا بیٹا ہے.
اور پھر لوگوں کے ذہن میں وہی بات بیٹھ گئی، لوگ ان کا اصل نام ہاشم جو شیبہ تھا وہ بھول گئے، اصل نام جو شیبہ تھا وہ بھول گئے، لوگ ان کو عبد المطلب کہنا شروع ہو گئے۔ لوگ کیا کہنا شروع ہو گئے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد